السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں. انسان کی روح اگرچہ لباس گل زیب تن کیے ہوئے ہے لیکن نہایت اوج اور بلندی پر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہماری سب سے بڑی بدبختی یہی ہے کہ ہمارا علم ہمارے عمل سے ہم آہنگ نہیں ہوتا. اگر انسان کامل ہو جائے تو موجودات عالم کی تسبیح کو بیداری میں سننے اور دیکھنے لگ جائے. در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شب زندہ داری، سحر خیزی اور ان سے شب کی بدولت معارف الہی کو حاصل کرتے تھے. ہاں، وہ خاص لمحات اور وہ رحمت الہی سب کچھ سحر میں ہے. انسان کو ہمیشہ ذکر الہی میں رہنا چاہیے کیونکہ جو شخص دائم الذکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو خدا کے محضر میں پاتا اور مسلسل خدا سے ہم سخن رہتا ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ انسان عبادت اور کار خیر انجام دے کر یہ کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر دوسروں سے اچھا اور نیک کام دیکھے تو کہے کہ مثلاً فلاں صاحب نے کتنا اچھا اور بڑا کام انجام دیا ہے. ساری اخلاقی پستیاں خدا کی معرفت میں کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں. اگر انسان سمجھ لے کہ خدا ہمیشہ اور ہر حال میں ہر اچھے سے اچھا ہے تو ان سے کبھی جدا نہ ہوگا. اگر ہم اپنے مولا پر اتنا اعتماد کر لیں جتنا اعتماد ننھا بچہ اپنے ماں باپ پہ کرتا ہے تو پھر کام بن جائے. اگر ہمیں جنت اور خلد بری کا یقین ہوتا تو الہی احکام و قوانین کی اس قدر مخالفت نہ کرتے. اگر ہم خود کو گناہوں کے ارتکاب سے نہ روکیں تو ہماری حالت آیات الہی کے انکار، تکذیب اور استہزاء کی منزل میں پہنچ جائے گی یا اس مقام پہ جا پہنچے گی کہ ہم رحمت الہی سے نا امید ہو جائیں گے. مومنین کے ایمان و اطمینان کے درجات ہوتے ہیں اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایمان کے اعلی درجات سے یہاں کی منزل میں جا پہنچے اور ان کا اطمینان و یقین اونچا ہوتا رہے.
سارا فساد، خرابی، ہنگامہ اور شور و غل جو روئے زمین پر ہوتا آیا ہے اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ انہی کھانے اور پینے کی چیزوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ تکالیف کا رخ غضب اور شہوت کی جانب ہوتا ہے اور کھانے اور پینے کی چیزوں کا لینا ہی ان کا موجب بنتا ہے۔ انبیاء کا واسطہ خدا سے تھا اور جہاں انہیں مشکل پیش آتی فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے اور خوشی میں بھی خدا کو یاد رکھتے تھے، اسی طرح سے کہ گویا وہ دیکھتے ہوں کہ ہر چیز کا سر چشمہ فقط خدا کی ذات ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی نوعیت کی پابندی کا پہلا زینہ ان دعاؤں کے ساتھ ہم نشینی اور انس و محبت پیدا کرنا ہے۔ مادیت، دنیا اور اسباب راحت سے راحت میسر نہیں آتی، بلکہ یاد رکھو صرف خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے، نہ کہ ملک الموت کا مالک ہونے سے۔ لہذا ہمیں سعی کرنا چاہیے کہ ہمارا اضطراب اور تزلزل برطرف ہو اور پردے ہٹ جائیں، اور سب سے بڑا پردہ تو خود ہم ہے۔ تم خود ہی اپنے حجاب بنے ہوئے ہو، لہذا تم بیچ سے ہٹ جاؤ۔ انسان جو کہ سوکھی روٹی سے سیر ہو سکتا ہے یا سبزی اور دال روٹی سے جی سکتا ہے، تو پھر دنیا اور مال دنیا کی اس قدر ہرس و ہوس کس لیے؟ ہم خود کو مریض ہی نہیں مانتے، ورنہ علاج تو آسان ہے۔ پہلے کے علماء جو علم و عمل میں اس قدر کامیاب تھے اور ان کی عمر بابرکت ہوا کرتی تھی اور فکری انحراف سے وہ محفوظ رہا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حلال غذا استعمال کرتے اور شبہ والی غذاؤں سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ اگر ہم خدا کو ہر جگہ ناظر و حاضر مانے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس ذات کے روبرو جس کی ہم سے جدائی محال ہے اور جو ہم پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ مسیت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس جس قدر مستحکم ہوتا جائے گا، انسان اسی قدر محفوظ و معمول ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر یہ احساس کمزور ہوتا جائے گا، اس کا تحفظ و امن اس قدر کم ہوتا چلا جائے گا۔ یا اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے پیاروں کی معرفت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری معرفت عطا فرما، یا اللہ